ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا اسلام پور۔ اس گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک غریب پریوار رہتا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹی ریشما اور بیٹا راہل۔ عبداللہ کا پریوار بہت ہی غریب تھا۔ عبداللہ مزدوری کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ جو پیسے کماتا اس سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتا تھا۔ بابا یہ لیجئے، پانی پیجئے۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے۔ عبداللہ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا اور کہنے لگا، پانی پی کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری تھکان ہی اڑ گئی۔ بیٹی ریشما، او بیٹی ریشما آؤ، ادھر تو آئیے ذرا۔ جی بابا۔ تبھی اس کی بیوی سکینہ آتی ہے۔ آ گئے آپ؟ آج مکان مالک آئے تھے۔ وہ اس ماہ کا کرایہ مانگ رہے تھے، پچھلے مہینے کا بھی کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر کرایہ نہ دیا تو اگلے مہینے یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یا اللہ ہماری مدد عطا فرما۔ ٹھیک ہے، میں کل اپنے مالک سے بولتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر دیں گے۔ اگلے دن عبداللہ اپنے مالک سے بولتا ہے، مالک اگر مجھے کچھ پیسے ادھار مل جاتے تو میں اپنے گھر کا کرایہ دے پاتا۔ کیا ہوا عبداللہ بھائی، گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ جی مالک، میں اتنے پیسے نہیں کما پاتا اور اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلا پاتا۔ 2 وقت کی روٹی کا جگاڑ کیسے ہوتا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے، اسی کا قرضہ ہو گیا ہے۔ اگر پیسے نہ دیے تو گھر کا مالک ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ مالک بولا، اچھا تو یہ بات ہے، تم ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ 2 بکری کے بچے ہیں، تم انہیں لے جاؤ اور انہیں بڑا کرنا، اچھے داموں میں بیچنا، اس سے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری مدد عطا فرمائے۔ اس طرح عبداللہ وہ دونوں بکری کے بچے اپنے گھر لے آتا ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر راہل اور ریشما بہت خوش ہوتے ہیں۔ بابا یہ بکری کے بچے تو بہت ہی خوبصورت ہیں، میرے دل میں کئی دنوں سے حسرت تھی کہ میں بکری کے بچے لاؤں، لیکن آپ کی تنگ دستی کو دیکھ کر میں آپ کو بول نہیں پاتا تھا۔ بابا میں چاہتا تھا کہ بکری کے بچے لاؤں اور انہیں پالوں، ان کے ساتھ خوب کھیلوں، اور آج اللہ نے یہ میری تمنا پوری کر دی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ان بکری کے بچوں کو میں پالوں گا، ان کے ساتھ خوب کھیلوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کی تمہیں ہی خدمت کرنی ہے، شاید یہ ہماری قسمت بدل دیں۔ راہل ان دونوں بکری کے بچوں کو جنگل میں لے جاتا ہے اور انہیں ہرے پتے کھلاتا ہے۔ بابا، بابا کہاں ہو؟ کیا ہوا بیٹا؟ بابا میں ان دونوں میں سے ایک کا نام رکھوں گا بادل اور ایک کا نام بادشاہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اب یہ تمہاری امانت ہے اور تمہارا کھلونا بھی، ان کا اچھے سے دھیان رکھنا۔ جی بابا، میں ان کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ راہل ان دونوں بکری کے بچوں کے ساتھ خوب کھیلتا، وقت کیسے پنکھ لگا کر اڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہ دونوں بکرے بڑے ہو گئے تھے۔ امی جان، امی جان آپ کہاں ہیں؟ آئیے نا یہاں۔ کیا ہوا بیٹا؟ امی جان، بادل اور بادشاہ یہ دونوں تو بڑے ہو گئے، لیکن میں کیوں نہیں بڑا ہوا؟ سکینہ ہنستے ہوئے بولی، ارے بیٹا، جانور جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے بچے جلدی بڑے نہیں ہوتے۔ تمہارے بابا یہاں ہوتے تو ایسے میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ ان کے لائے ہوئے بکرے بڑے ہو گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہیں۔ اچھا امی جان، میں انہیں گھمانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جنگل میں زیادہ دور نہیں جانا اور اس ٹوٹے ہوئے پل کی طرف تو بالکل بھی مت جانا۔ وہ تینوں جنگل کی اور نکل جاتے ہیں۔ راستے میں راہل بادشاہ اور بادل کو ہرے ہرے پتے توڑ کر کھلاتا ہے۔ کچھ دیر بعد راہل کو بھی بھوک لگتی ہے اور راہل پل کے پار لگے آموں کے درختوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، چلو بادل اور بادشاہ، آج تمہیں میرا پیٹ بھرانا ہے۔ راہل بادل کی پیٹھ پر بیٹھ کر پل کی اور چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی پل پر چلتا ہے تو پل آواز کرنے لگتا ہے اور پل ٹوٹ جاتا ہے اور بادشاہ گر جاتا ہے۔ راہل روتے ہوئے بادشاہ کو آوازیں دیتا ہے۔ راہل اور بادل گھنٹوں اس ندی کی اور دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بادشاہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بادشاہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ دونوں گھر کی اور جاتے ہیں۔ راہل کی امی پوچھتی ہیں،
بیٹا راہیل، تمہارے کپڑے گیلے کیوں ہیں اور بادشاہ کہاں ہے؟ لگتا ہے تم دونوں نے باہر ہی کھڑا کر دیا ہے میرے بادشاہ کو۔ راہیل امی جان سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگتا ہے۔ امی جان، بادشاہ کو ہم نے کھو دیا۔ کیا کہہ رہے ہو راہیل؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تم نے کیسے دھیان نہیں رکھا؟ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ نے پل پر جانے سے منع کیا تھا، کاش میں مر گیا ہوتا۔ راہیل غمگین رہنے لگا۔ بادل اور بادشاہ کے بنا تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ راہیل اور بادل گھر کے باہر ہی ہوتے ہیں اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ دوڑ کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ راہیل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اتنے میں سکینہ باہر آ جاتی ہے۔ امی جان دیکھیں، بادشاہ واپس لوٹ آیا ہمارے پاس۔ وہ چاروں بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد بقرعید کا تہوار نزدیک آ جاتا ہے۔ بادل اور بادشاہ میں سے کسی ایک کو انہیں بیچنا تھا، لیکن وہ پریشان تھے کہ کسے بیچیں۔ دونوں سب کے دلوں کی جان تھے۔ ایک دن عبداللہ دونوں بکروں کو لے کر منڈی جاتا ہے۔ راہیل ان بکروں کو بیچنے کے لیے منع کرتا ہے، لیکن گھر کے حالات اتنے بگڑ گئے تھے، عبداللہ کے سر پر بہت سارا قرضہ ہو چکا تھا۔ منڈی میں عبداللہ بکرے لے کر کھڑا ہوتا ہے، تبھی ایک شخص آتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کے دونوں بکرے بہت ہی خوبصورت ہیں، کیا آپ مجھے یہ دیں گے؟ جی، میں دونوں میں سے صرف ایک کو بیچوں گا۔ پر ایسا کیوں بھائی؟ میرے سر پر قرضہ ہے، اس لیے مجھے اپنی عزیز چیز کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ہی دے دو۔ خریدار پیسے نکال کر دے دیتا ہے اور بکرے کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ رسی لیتا ہے تو بادل عبداللہ سے لپٹ کر رونے لگتا ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر خریدار کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ عبداللہ بھائی، آپ کیوں بیچنا چاہتے ہیں انہیں؟ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں۔ عبداللہ بھائی، یہ لیجئے 50,000 روپے میری طرف سے، آپ اپنا قرض اتار دیجئے، یہ میری طرف سے ہیں، اس بار میں قربانی نہیں دوں گا، میرا صدقہ ہی اللہ قبول فرمائے۔ اور وہ تینوں خوش ہو جاتے ہیں اور گھر کو آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے عبداللہ کے سر سے ساری ادھاری اتر جاتی ہے اور بادل بادشاہ بھی نہیں بکتے۔